یہ کپڑے اتارو، مجھے اپنے حسن کا دیدار کرواؤ۔ میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، پر سہاگ رات منا کر کل صبح کی فلائٹ سے واپس جاؤں گا۔ المیر شاہ کی منگیتر کے بھاگ جانے پر جمل سے اس کا نکاح کروا دیا گیا۔ اس چھوٹی سی لڑکی سے نفرت محسوس کرتا المیر اس کے لباس کو نوچنے لگا۔ تمہاری بہن کا جسم مجھے پاگل کرتا تھا اور اس کی قربت کے لیے تڑپتا تھا، اس کے دھوکے کی سزا تمہیں دوں گا۔ المیر کی ہر حرکت اسے چیخنے پر مجبور کرنے لگی۔ المیر اس کی نرم و نازک دھڑکنوں۔ جمل کمرے میں داخل ہوئی، لیکن کمرے میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جمل نے کمرے کی لائٹ جلائی تو دلہن والا لباس ثانیہ کا بیڈ پر پڑا ہوا تھا، لیکن ثانیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ آپی، آپ کدھر ہیں؟ جمل سارے کمرے میں اسے دیکھنے لگی۔ چینجنگ روم میں دیکھا، واش روم میں جا کر دیکھا، لیکن اسے ثانیہ کہیں نظر نہیں آئی۔ نازیہ بیگم اور فریدہ بیگم، جو کہ اس کی پھوپھو جان تھی، وہ کمرے میں داخل ہوئیں اور کہنے لگیں، ابھی تک ثانیہ تیار نہیں ہوئی، کیا بارات تو باہر آ چکی ہے؟ فریدہ بیگم کی بات سن کر جمل کہنے لگی، مما، آپی تو کمرے میں موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ سن کر تو فریدہ بیگم پریشان ہوگی۔ کیا مطلب؟ کمرے میں موجود نہیں؟ کہاں چلی گئی؟ فریدہ بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ پتہ نہیں مما، آپی کہاں چلی گئی؟ ان کا یہ دلہن والا لباس یہاں پر پڑا ہوا ہے، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ جمل پریشانی سے نازیہ بیگم بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ نازیہ، جو کہ ثانیہ کی ہونے والی ساس تھی اور ان کی پھوپھو جان بھی، وہ بھی پریشان ہوگی۔ کہنے لگی، کیا مطلب ثانیہ کہیں پر چلی گئی ہے؟ کیا باہر ساری بارات آ گئی ہے اور نکاح کی تیاری بھی ہو چکی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ثانیہ یہاں پر موجود نہیں ہے؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اچانک سے جمل کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑے ہوئے کاغذ کی طرف گئی تھی۔ جمل نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور وہ پڑھنے لگی، میں نے آپ لوگوں کو منع کیا تھا کہ میں المیر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے زبردستی کی، مجھے زبردستی اس رشتے کے لیے منایا، جس کا نتیجہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ میں کسی بھی قیمت پر المیر کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور کسی اور کے ساتھ شادی کروں گی۔ یہ دیکھ کر تو نازیہ بیگم کی پیشانی پر بال نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ ثانیہ میرے بیٹے کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ آپ لوگوں نے زبردستی اس کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ طے کروایا تھا۔ یہ سن کر تو فریدہ بیگم کو بھی عجیب سا محسوس ہوا۔ حالانکہ وہ المیر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بہت زیادہ خوش تھی اور وہ جانتی تھی کہ المیر سے کس قدر محبت کرتی ہیں۔ اب ایسے میں اس کا لاپتہ ہو جانا، گھر سے بھاگ جانا، اور یہ خط ہے کہ یہ سب کچھ نازیہ بیگم اور فریدہ بیگم دونوں کو پریشان کر رہا تھا۔ باہر بار بار دلہن کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، لیکن دلہن تو یہاں پر تھی ہی نہیں۔ دلاور صاحب کمرے میں داخل ہوئے، جو کہ ثانیہ کے ہسبینڈ تھے۔ کہنے لگے، کیا ہوا؟ آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کیوں نہ ہوں پریشان، اور ثانیہ بیٹی ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی، کیوں نہیں آئی؟ ان کی بات سن کر تو نازیہ بیگم طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگی، اور زیادہ بگاڑیں اپنی بیٹی کو، اور آپ کے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ اس قدر بگڑ چکی تھی کہ ہمارے سروں میں خاک ڈال کر چلی گئی۔ نازیہ بیگم کی بات سن کر دلاور صاحب پریشان ہو گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کہاں چلی گئی ہے ثانیہ؟ کہاں جا سکتی ہے؟ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتی، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ دلاور صاحب پریشان ہو کر بول رہے تھے۔ نازیہ بیگم نے غصے میں جمل کے بازو سے دبوچا، تم جانتی ہوگی نا کہ وہ اچھی طرح معلوم ہوگا کہ وہ کہاں گئی ہیں، کیونکہ تم تو ایک پل بھی اس سے بہت اچھی دوستی ہے، تم لوگ بہنیں کم اور دوستیں زیادہ ہو۔ اس نے تمہیں بتایا ہوگا نا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ ہڑبڑاہٹ کے عالم میں نازیہ بیگم غصے سے جمل سے پوچھنے لگی، مجھے نہیں پتا کہ آپی کہاں گئی ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی، اور فریدہ بیگم کہنے لگی، دیکھو ہماری تو عزت خاک میں مل ہی جائے گی، ہمارے شریک بھی اس شادی میں شامل ہیں اور گاؤں کے لوگ بھی، آنے والے لوگوں ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ مجھے بتاؤ، تمہیں پتہ ہے بارات کے ساتھ گاؤں کے بڑے بڑے لوگ بھی آئے ہیں،
اور ہماری عزت خاک میں ملا کر وہ لڑکی چلے گی۔ اگر ایسے میں یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ دلہن بھاگی ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہوگا۔ فریدہ بیگم پریشانی کے عالم میں نازیہ بیگم کو سنا رہی تھی، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ فریدہ بیگم کو اپنی پریشانی لاحق ہو چکی تھی، جبکہ نازیہ بیگم کو زمل پر بھی غصہ آیا ہوا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ ہو ہی گیا ہے تو فی الحال ہمیں اس وقت کے بارے میں سوچنا چاہیے، بعد کی بعد میں دیکھیں گے۔ فریدہ بیگم دوبارہ بولی، میرے خیال سے ہمیں المیر کے ساتھ زمل کا نکاح کروا دینا چاہیے، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے۔ اپنی عزت بچانے کا زمل نے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کر اپنی پھپھو جان کی طرف دیکھا، اور پھپھو جانی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں المیر بھائی کے ساتھ نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ دیکھو، اس وقت خاندان کی عزت بچانی ہوگی۔ اتنے میں اس کی ایک کزن آ گئی اور زمل کو تیار کرنے لگی۔ زمل کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ المیر کے پہلو میں موجود تھی۔ وہ شخص جس قدر غصے کا تیز تھا، زمل کو تو اس سے خوف زدہ محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی وہ پوری کی پوری کپکپا رہی تھی، جبکہ المیر کے چہرے پر دنیا جہاں کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ آخر اس میں کیا کمی تھی جو اس کی بیوی شادی والے دن اسے چھوڑ کر چلے گی؟ مجھے یہاں پر کس نے بند کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے نکالو۔ وہ لڑکی پسینے میں شرابور تھی اور اس کے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے بال چپکے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے اور منہ پر پٹیاں بھی بندھی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ چیخنے چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے بری طرح سے رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا اور وہ لرزتی کپکپاتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جب اسے احساس ہوا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور کمرے میں بہت زیادہ روشنی داخل ہوئی ہے۔ اب اسے بھاری قدموں کی آواز اپنے پاس سے سنائی دی تھی، محسوس ہو رہی تھی، کون ہو تم اور مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ روتے کپکپاتے سسکتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کو سن رہی تھی۔ میری جان، اتنا زیادہ چیخنا چلانا بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا، کتنی مشکل سے چیخ رہی ہو۔ اس کی پٹی کو باقاعدہ طور پر کھولتا ہوا مسکراتا ہوا بولا۔ اب اس شخص کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی گردن پر آ چکے تھے، اور یہ محسوس کر کے وہ لڑکی جی جان سے کپکپائی، کون ہو تم اور تم مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ مجھے واپس جانا ہے، مجھے کھولو۔ وہ تڑپتی ہوئی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سامنے کھڑے ہوئے شخص نے جب اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری تو نفرت سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ کھولو مجھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میری شادی ہے، خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی، اور میں المیر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ تم نے میرے ساتھ ایسے کیا تو کیا کیوں؟ اور تم مجھے اس کی نظروں میں گرا نہیں سکتے۔ مجھے جانے دو یہاں سے، وہ روتے ہوئے سسکتے ہوئے بولی، اور جب اس شخص نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا بھرا تو ایسے کیسے میری جان، ایسے کیسے؟ جانے دوں؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہوں، اتنی آسانی سے کیسے تمہیں جانے دے سکتا ہوں؟ تمہیں المیر کا ہونے دوں گا؟ تم ایسے کیسے تم نے سوچ لیا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہہ رہا تھا، اور اس شخص کے لب اس کے کان کی لو کو ٹکرا رہے تھے۔ ثانیہ، تمہیں نہیں معلوم کہ تم کتنی خوبصورت ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہیں، میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا، اور تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ چھوڑنے والا تو تمہیں میں بالکل بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر رہا تھا، اور یہ محسوس کرتے ہی ثانیہ کے تن بدن میں آگ لگی۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے آنسو بہنے لگے۔ اور خدا کے لیے ایسا مت کرو، خدا کے لیے میرے ساتھ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، پلیز پلیز۔ میری شادی ہے المیر سے، میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اس سے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے ان کی نظروں میں مت گراؤ، وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اسی سکتے ہوئے بولی تھی تو سامنے کھڑا ہوا شخص کہنے لگا، جو بھی سوچ رہے ہوں گے، اتنا ہی سوچ رہے ہوں گے کہ تم کسی سے محبت کرتی تھی اور اس کے آگے المیر کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ المیر تمہیں نفرت تھی، المیر سے، اس وجہ سے تم گھر چھوڑ کر جا رہی ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا کیسے؟
وہ خط پڑھنے کے بعد تو تم فوراً ہی سب کی نظروں میں گر جاؤ گی، اور میں اب تمہیں واپس چھوڑ بھی آؤں تو تم واپس اپنی یہ کون یقین کرے گا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی دھاڑیں مارتی ہوئی یہ بات سن کر ثانیہ کپ کپانے لگی۔ ایسا مت کرو، خدا کے لیے، کس گناہ کی سزا دے رہے ہو مجھے؟ زمل دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سارے کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، لیکن زمل کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، کیونکہ یہ سجاوٹ، یہ سب کچھ زمل کے لیے نہیں بلکہ اس کی بڑی بہن ثانیہ کے لیے تھا، اور اب وہ ثانیہ کی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا وجود خوف کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ کر اس کا دل بہت شدت سے کانپ رہا تھا، دھڑکنے لگا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب فریدہ بیگم کچن کی طرف گئی تو اس نے اسٹڈی روم سے کھٹ پھٹ کی آوازیں آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ اس وقت کون ہوگا اسٹڈی میں؟ وہ جلدی سے اسٹڈی روم کی جانب آئی۔ اسٹڈی روم میں یہ سوچتے ہوئے وہ اسٹڈی روم کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا تو نہ جانے کتنا دھواں اسٹڈی روم میں تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی اس وقت کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو۔ اٹھو، فوراً اپنے روم میں جاؤ، فریدہ بیگم نے اتنے نارمل انداز میں کہا جیسے کوئی یہ چھوٹی سی بات ہوئی ہو کہ وہ کہنے لگا، ماما جان سیریسلی آپ مجھے ایسے کہہ رہی ہیں کہ میری بیوی کمرے میں میرا انتظار کر رہی ہے، میں اس کے پاس جاؤں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ محبت دوں، پیار سے باتیں کروں، آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ ماما آپ جانتی ہیں میں ثانیہ سے کس قدر محبت کرتا ہوں، اور پھر اتنا ٹوٹ کر چاہت تھا، ایسے میں اب آپ کو کیسے مجھے کہہ سکتی ہیں کہ میں اس چھوٹی سی لڑکی کو قبول کر لوں؟ ماما میں بھی اسے اپنی لائف میں قبول نہیں کر سکتا۔ زمل میری نظر میں ایک چھوٹی بچی ہے، اور پھر میں کیسے اس کے پاس جاؤں؟ 10 سال وہ مجھ سے چھوٹی ہے اور میں نے کبھی اسے اس نگاہ سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ فریدہ بیگم نے اسے کہا، بیٹا اس لڑکی سے محبت کرتے ہو جو ہمارے سروں میں خاک ڈال کر چلی گئی، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں اس سے محبت ہے؟ وہ کہنے لگا، ماما وہ تو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا، اور ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ المیر خود بہت زیادہ پریشان تھا۔ اچھا اب اس 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے اپنی زندگی حرام مت کرو، یہ سب کچھ کرو، اور اگر اتنی ہی وہ تم سے محبت کرتی ہوتی تو کبھی یوں تمہیں شادی والے دن رسوا کر کر نہ چلی جاتی۔ فریدہ بیگم اسے مکمل طور پر ثانیہ کے بارے میں کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں حاکم بھی ان کی آواز سن کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ حاکم جو کہ المیر کا چھوٹا بھائی تھا کہنے لگا، بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ تو اس وقت اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے تھا، یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ حاکم نے بھی جلدی پر پیٹرول ڈالا اور اس نے حاکم کو خون خوار نگاہوں سے دیکھا۔ دوبارہ یہاں میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا، اس نے غصے سے کہا۔ دیکھیں بھائی، اس میں آپ کا آپ کا قصور ہے، وہ تو آپ سے محبت نہیں کرتی تھی، آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، تو یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حاکم اسے بہت ہی محبت اور پیار سے سمجھانے لگا تھا، پلیز خدا کے لیے مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے کسی سے کچھ بات نہیں کرنی۔ وہ غصے سے بولا کیونکہ ابھی وہ بہت زیادہ ڈپریس تھا اور الجھا ہوا تھا اور کمرے میں بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماما اور حاکم ضد کر رہے تھے اسے کسی بھی صورت کمرے میں بھیجنے کے لیے کہ کمرے میں جاؤ، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور یہ بات سن کر وہ بیزار ہو کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی بیڈ کے درمیان زمل بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ اب تو بیٹھ کر بھی تھک چکی تھی۔ اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور زمل ایک دم سے ڈر کر رہ گئی، آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب مسلسل زمل کی طرف دیکھ رہا تھا جو بہت معصوم سی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ میک اپ کر کے تو اس کی عمر میں بڑا دکھایا جا رہا تھا، لیکن وہ تو جانتا تھا کہ وہ کس قدر اس سے چھوٹی ہے۔ وہ اس سے کہنے لگا، تم بھی اپنی بہن ثانیہ کے جیسے ہوگی نا، دھوکہ دے کر مجھے یہاں سے بھاگ جاؤ گی۔ نہ وہ غصے میں بولا تو زمل نے گھورتے ہوئے
وہ گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے ایسے نہیں لگتا کہ آپی جان بوجھ کر نہیں گئی ہوں گی۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کی جانب بولنے لگی، جبکہ المیر نے غصے سے اس کے جبڑے کو کھینچ لیا تھا۔ اچھا، تو پھر وہ خود اٹھ کر نہیں گئی تو کون اسے اغوا کر لے گیا؟ شاباش! اس کے جبڑے کو غصے سے دبوچتے ہوئے، جب میں نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے تو بخشنے والا تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ تمہارے ساتھ سہاگ رات تو مناؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بے دردی سے اس کی جویلری کو اتار کر دور پھینکا۔ دیکھیں، خاندان والوں کی عزت بچانے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ دیکھیں، جیسے ہی آپی واپس آ جائیں گی آپ بے شک آپی کے ساتھ نکاح کر لیجیے گا اور مجھے طلاق دے دیجیے گا۔ جمل اپنے دماغ کے حساب سے بات کر رہی تھی۔ جمل وہ آئیڈیا دے رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہو کہ میں اتنا فالتو ہوں جو تمہاری آپی کے لیے بیٹھا ہوا ہوں گا؟ مجھے کوئی غرض نہیں تم کتنی چھوٹی ہو اور کتنی نہیں، بالغ ہو یا نہیں، لیکن میں تم سے اپنا حق وصول کر کے ہی رہوں گا، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر بخشنے والا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے کندھوں سے پکڑتا ہوا اپنے قریب کرنے لگا۔ دیکھیں میں آپ کو بہت آرام سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ثانیہ آپی، مجھے معلوم ہے کہ ان کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، ورنہ وہ یوں کسی کے ساتھ بھاگ نہیں سکتی، اور نہ ہی وہ کسی سے محبت کرتی تھی۔ المیر، وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ المیر کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ لیکن اچانک ہی المیر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے تو وہ جی جان سے کپکپائی تھی۔ پہلی بار اس نے کسی مرد کا لمس محسوس کیا تھا، اور اس نے بھی نیا ہی تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، اور ایسے میں وہ شخص اس کے جذبات کو مزید بھڑکا رہا تھا اور اس کا دل اس کے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے فوراً المیر کو خود سے دور کیا۔ پلیز المیر، یہ کہہ کر وہ مزید کچھ کہتی کہ المیر نے اسے خود سے دور کر دیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے پاس آنے کا، تم بھی اپنی بہن کے جیسے ہی ہوگی۔ جیسے وہ شادی والے دن بھاگ کر گئی ہے تو تم تو 2 بچوں کے بعد بھی مجھے چھوڑ کر بھاگ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر المیر نے اس کی ذات کے پرخچے اڑا دیے۔ وہ المیر وہاں سے اٹھا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک جمل آنسو بہاتی رہی۔ جب فریش ہو کر باہر آیا تو جمل سادہ سے سوٹ میں صوفے پر سونے کے لیے ریڈی ہوئی تھی۔ صوفے پر تم نے سونا ہے؟ یہاں بیڈ پر آ جاؤ، ویسے بھی ہم لوگ میاں بیوی ہیں۔ وہ اس کی جانب اس معصوم بچی کی طرف دیکھ رہا تھا جس پر اب اسے ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا اور ترس بھی آ رہا تھا۔ اس نے شاید زیادہ ہی غصے میں بات کر گیا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ جمل آ کر بیڈ پر دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن جانے کیوں اب دل دوبارہ سے یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جیسے پہلے اس کے قریب آ رہا تھا دوبارہ سے ایسے ہی اس کے قریب آ جائے، لیکن وہ رخ موڑے سویا ہوا تھا۔ جمل کو بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عجیب سی بے چینی بنی ہوئی تھی اس کے دل پر۔ نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ جا کر کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ جب تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی نے اسے بازوں کے حصار میں لیا اور اسے گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ جی جان سے کپکپاتی ہوئی پیچھے مڑ کر دیکھی اور اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز المیر، مجھے چھوڑیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ المیر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، سوچنے پر مجبور ہو رہی تھی، لیکن المیر نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اسے بالکل اپنے ساتھ لگا لیا تھا، اور وہ اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی، اور اس کی گرم سانسیں اس کی گردن پر محسوس کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے جانے کتنی ہی دیر دور جانا تھا، لیکن المیر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کے چہرہ اپنی طرف کر لیا اور اس کی کمر کو جھکٹتے ہوئے اسے بالکل اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ اسے پیچھے کرتا کرتا ریلنگ کے ساتھ لگا چکا تھا۔ پلیز چھوڑیں۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کی جانب اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔